الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک و کوشوں کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ذوق شوق دمی ربا اپنا تو اتے غیر دا وہم چکا بیلی، جام دے توحید دے مٹ وچوں منگائے انعام صدا بیلی. رکھی مست الس دے قول اتے دتا قول جو قالو بلا بیلی، مکر نفس شیطان دے ہین بڑے لمی امن امان بچا بیلی. شاللہ درد حبیب نصیب ہوئے درد باج نہ جیون درکار سائیں، شاللہ شیر محمد یاد روے چیرا پیر دا وقت اخیر بیلی. حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام حضور قبلہ عالم، علماء اکرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، رب العالمین کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ اس نے اس بابرکت محفل پاک کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ پاک ہم سب کو اپنی بندگی کا ذوق، اپنی ملاقات کا شوق اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درد نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جسمانی نعمتیں بھی، روحانی نعمتیں بھی. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں سیر کر دیا ہے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے ساتھ. جسمانی طور پہ جو ضروریات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن ساری نعمتوں میں سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے. کیونکہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ بندے کے لیے آزمائش بھی ہیں اور فنا ہونے والی بھی ہیں، فانی بھی ہیں. لیکن ایمان کی ایک نعمت ایسی ہے کہ جو بندے کے لیے ہر حال میں فائدہ پہنچانے والی ہے. ایمان سب سے قیمتی دولت ہے، سب سے قیمتی نعمت ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا شرف عطا فرمایا، ایمان کی نعمت ہمیں نصیب ہوئی. ایمان قبول کرنے کے بعد آگے جو بندے کے دل کو طہارت نصیب ہوتی ہے، ایمان قبول کر کے بندہ کفر و شرک سے پاک ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے مختلف درجے ہیں. روح کی ایک ترقی ہے، ایک روح کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرماتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ 3 درجات کا ذکر فرمایا ہے.
اصحاب کہف کا ذکر اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرمائی اصحاب کہف کے بارے میں. سورۃ الکہف 15ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا گمان ہے، کیا اصحاب کہف ہماری انوکھی نشانی نہیں ہے؟ یہ اللہ نے سوال کیا ہے، پوچھا ہے. قرآن مجید میں آپ تلاوت کریں تو کئی مقامات پہ سوالوں کے جواب نہیں دیے گئے، سوال کر کے پوچھ کر بندوں کی عقل پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ خود فیصلہ کر لیں کہ کیا اصحاب کہف یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ بہت بڑی نشانی ہے. آگے پھر اس کا ذکر فرمایا. وہ کون تھے؟ فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اللہ فرماتا ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا تعارف ہم تمہیں بتاتے ہیں. نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں علیک نبأہم بالحق، ان کی خبر، سچی خبر جو ہے وہ ہم تمہیں بتاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ کون تھے، ان کا تعارف. اب اندازہ لگائیں وہ اہل محبت کس محبت والے ہوں گے کہ جن کا تعارف اللہ پاک نے خود بیان فرمایا ہے. انہم فتیۃ، وہ ایک نوجوانوں کی ایک جماعت تھی، نوجوانوں کے چند افراد تھے. فرمایا آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، اپنے رب پر ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد اگلا درجہ اللہ فرماتا ہے وزدناہم ہدی، ہم نے ان کو زیادہ ہدایت عطا فرمائی. زیادہ ہدایت، ایمان بھی ہدایت ہے لیکن ایمان کے بعد بھی کوئی ایک درجہ ہے، زدناہم ہدی. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایمان پر قائم رہنا، استقامت جو ہے، یہ زدناہم ہدی، یہ اس کے زمرے میں آتا ہے کہ جو بندہ ایمان قبول کر کے پھر اس پہ پکا ہو جاتا ہے اور اس پہ استقامت اختیار کر لیتا ہے، جس طرح کی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، وہ اپنے کلمہ ایمان سے منحرف نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو زیادہ ہدایت کا پروانہ عطا فرما دیا جاتا ہے. اور تیسرا درجہ آگے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل کو تھام لیا، ہم نے ان کے دلوں کو تھام لیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، یہ ہے اللہ کا ایک خصوصی انعام. ایمان، ہدایت اور اس کے بعد پھر دل کو تھام لینا، پکڑ لینا. اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ان کے دل کو تھام لیا، جب انہوں نے یہ کہا اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے. کہاں پہ کھڑے ہوئے تھے؟ وقت کے بادشاہ کے سامنے. جب بادشاہ نے مجبور کیا کہ تم بت پرستی کرو ورنہ تجھے جان سے مار دیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے انہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا اذ قاموا، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو سارے زمینوں کا مالک بھی ہے، سارے آسمانوں کا پالنے والا بھی ہے. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. بادشاہ وقت کے سامنے اپنی جان کی، کیونکہ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں کہ یا بادشاہ کی بات ماننی ہے یا پھر یہ ہے کہ جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اللہ فرماتا تھے وہ عام لوگ ہی، بادشاہ کے پاس طاقت تھی، پاور تھی، لیکن اس ایمان کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، ایمان کی ایک اپنی قوت ہوتی ہے. اقبال فرماتی ہیں قوت سلطان و امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ. قوت سلطان و امیر از لا الہ، کہ لا الہ الا کی ایک اپنی طاقت ہے. وہ فقیر کو بھی نصیب ہو جائے تو وہ بھی سلطان اور بادشاہ بن جاتا ہے. قوت سلطان و امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ. جو مرد فقیر ہوتا ہے اس کی ہیبت اور دبدبہ ہوتا ہے وہ بھی لا الہ الا کی وجہ سے ہوتا ہے. لا الہ الا زبان سے پڑھنا اور بات ہے، دل کے اندر اس کا سرور بندے کو محسوس ہونے لگ جائے. اللہ فرماتا ہے وہ ہماری طرف سے کرم ہے کہ جس کے دل کو ہم تھام لیتے ہیں اس کے دل کو وہ ایمان کی لذت عطا فرما دیتے ہیں. ہم اپنے دل میں یہ دیکھیں کہ کلمہ تو ہم نے بھی بچپن سے پڑھا ہوا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی اکتفا ہے، بس اسی پر اکتفا کرنا. نہیں، عشق کے امتحان اور بھی ہیں.
کوئی روح کے اندر کوئی اور بھی درجے. جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر یہ کرم فرماتا ہے، اللہ پاک اس کو ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے. اس کے بعد پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے سارے امتحان بھی اکٹھے ہو جائیں، وہ ڈگمگا نہیں سکتا، کیونکہ عشق ہر وقت اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. وہ 7 افراد تھے صحابہ کہف، گھر سے نکلے، بادشاہ نے دھمکی لگائی، انہوں نے ہجرت کی، چھوڑ دیا اس علاقے کو، غار آئی، اس کے اندر آرام فرما ہو گئے. ساری تفصیل اللہ پاک نے خود بیان فرمائی. اب وہ غار کے اندر سو گئے، کس حالت میں کہ جو اللہ پاک نے ان کو وہ سرور، جو ایمان کی لذت عطا کی تھی، وہ لذت دل میں لیے ہوئے سو گئے. 309 سال گزر گئے، جہان والوں پہ اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن اللہ پاک نے ان کی غار کے اندر حفاظت بھی فرمائی ہے، بلکہ سورج کو پابند کر دیا کہ ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا، یہ میرے رستے میں نکلے ہیں. سورج نے بھی ان کی نوکری کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا سورج کو، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ. اللہ فرماتا ہے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کہ ان سورج کی کرنیں غار میں نہ جائیں، کیونکہ اللہ والے وہاں پہ آرام کر رہے ہیں. پتہ کیا چلا کہ جو اللہ کے نام پہ نکل پڑتا ہے، اللہ کے نام پہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر خواہش کو چھوڑ دیتا ہے، ہر طاغوتی قوت کے سامنے جو استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے سورج کو پابند کر دیا کہ ان کی نیند کے اندر تو انہیں خلل نہیں ڈالنا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اقبال فرماتے ہیں کسے کو برخودی زد لا الارا، کہ جس کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ جائے، کلمہ پاک کی جس کو سمجھ آ جائے اور کلمہ پاک کا اثر اس کے دل میں ہو جائے. کسے کو برخودی زد لا الارا ز خاک مردہ رو یا ند نگارا. اقبال فرماتے ہیں کلمہ پاک پھر کیا کرتا ہے، فرمایا اس کی نظر کسی مردے پہ پڑ جائے اس کو بھی زندہ کر کے رکھ دیتا ہے. ز خاک مردہ رو یا ند نگارا. آگے فرماتے ہیں کہ ز خاک مردہ رو یا ند نگارا مدے از دست دامانے چنی مرد. ایسا کوئی کامل مرد مل جائے نا، ایسا کوئی مل جائے جس کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ ہو، ایسا کوئی کامل مرد مل جائے. فرماتے ہیں مدے از دست دامانے چنی مرد، ایسے مرد کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑنا، دامن نہ چھوڑنا. کیوں کہ دیدم در کمندش مہر و مہرا، میں نے سورج کو بھی اس کی نوکری کرتے ہوئے دیکھا ہے، چاند کو بھی اس کی نوکری کرتے ہوئے دیکھا. سورج بھی اس کا نوکر ہوتا ہے، چاند بھی اس کا نوکر ہوتا ہے جو خدا کے. کیونکہ اللہ نے اس کو اپنی نشانی اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ انسان خواہشات کے سامنے مجبور ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں یہ نہ کروں گا تو مارا جاؤں گا. خواہشات، مثلا کوئی بندہ سود کھاتا ہے تو کہتا ہے جی اگر نہیں کھاؤں گا تو میرا تو گزر بسر ہی نہیں ہوگا. کوئی بندہ ملاوٹ کرتا ہے، وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ نہیں کروں گا تو میرا گھر کا چولہا کیسے چلے گا. ایک خواہشات کا ایک بہت بڑا جہان ہے، ہر لحاظ سے مختلف چیزیں جو ہے نا وہ بندے کے سامنے ڈر اور خوف بن کر آ جاتی ہیں، لیکن ایمان کی قوت سارے ڈر اور خوف دور کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کچھ رہے یا نہ رہے یار راضی رہنا چاہیے، مالک راضی رہنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدر بیان کرتا ہے کہ سورج بھی اس کی نوکری کر رہا ہوتا ہے، چاند بھی اس کی نوکری کر رہا ہوتا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ آگے اللہ فرماتا ہے نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. وہ 309 سال سوئے رہے، ہم خود ان کی کروٹیں بدلتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے. نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ. کبھی ان کی دائیں جانب کروٹ بدل رہے ہیں، کبھی بائیں جانب کروٹ بدل رہے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں جی خدا بڑا بے نیاز ہے جی، چاہے تو کسی کی مان لے چاہے تو نہ مان لے جی، بڑا بے نیاز ہے جی، چاہے تو نبی کی ٹھکرا دے تو چاہے تو کسی کافر کی مان لے. لوگ اس طرح کی توحید آج سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کوئی فرق ہی کوئی نہیں ہے، اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ بے نیاز میں ان سے ہوں جو مجھ سے بے نیاز ہیں، جو میرے نیاز مند بن جاتے ہیں. سورج بھی ان کی نوکری کرتا بلکہ ہم خود ان کی کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں. نقلبہم، یہ پیار ہے اس مالک کا، بندے سے پیار ہے.
کہ جو اس کے نام پہ نکلے اور اس کے نام پہ ساری خواہشات کو چھوڑے، اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو اس ڈر اور خوف کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ چھڈ بلیا پرانی بستی نو، کر آباد تو یار دی ہستی نو، چھڈ بلیا پرانی بستی نو، کر آباد تو یار دی ہستی نو، جڑے چڑھ گئے عشق دی مستی نو، او ہو گئے نی سمل بکمل ہم۔ فرمایا جن کو عشق کی مستی چڑھ جاتی ہے، وہ جو آواز اپنے دل کے اندر سے آ رہی ہوگی، یہ خواہش پوری کر لے، یہ خواہش پوری کر لے، اس کے پیچھے لگ جائے، اس کے پیچھے، فرمایا نہیں، جہاں سے کوئی آواز آئے وہ کسی آواز پہ کان نہیں دھرتے، وہ صرف ایک ہی آواز سنتے ہیں کہ بس محبوب راضی رہنا چاہیے۔ چھڈ بلیا پرانی بستی نو، کر آباد تو یار دی ہستی نو، جڑے چڑھ گئے عشق دی مستی نیو، او ہو گئے نی سمن بکمن ہم۔ 1931 کے اندر مسلمانوں کا ایک کشمیر کے اندر جلسہ ہو رہا تھا، تو دوپہر کا وقت تھا، زور کی اذان کا وقت ہوا، تو ایک مسلمان نے اٹھ کر اذان شروع کی کہ نماز پڑھتے ہیں، اذان شروع کی۔ آس پاس انگریز کی اور ہندوؤں کی فوجیں بیٹھی تھیں، اب ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی مسلمانوں کو اذان پڑھنے کی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری قوت ہوتے ہوئے، ہماری حکومت ہوتے ہوئے، یہ کون ہوتے ہیں بغیر اجازت کی اذان پڑھ جائیں۔ اب مسلمان نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا، تو ادھر سے فوجیوں نے فائر کھول دیا اور اس بندے کو، اذان پڑھنے والے کو شہید کر دیا۔ اب دوسرے بندے نے دیکھا کہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے اس کو فائر لگا ہے اور اس کو شہید کیا گیا ہے، اس نے اٹھ کر آگے سے اذان شروع کر دی، اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ تیسرا اٹھا، اس نے اس سے آگے، یعنی اذان کے کلمات 15 ہیں، لیکن موقع پر 23 بندوں نے شہادت پیش کر دی، لیکن اذان کو ادھورا نہیں چھوڑا، اذان کو مکمل کر کے چھوڑا ہے۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ سامنے فائر آ رہے ہوں، سامنے گولیاں آ رہی ہوں اور پھر بندہ اللہ کا نام لے رہا ہو؟ یہ ہے وہ ایمان کی لذت جو اللہ پاک محبوب کی نظر کرم سے عطا فرماتا ہے۔ حضور کی محبت کا جام جس کو نصیب ہو جاتا ہے، اس کے سامنے خواہشات تو دور رہ گی، جان کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جان بھی وہ اپنے مالک کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ وہ 309 سال غار میں سوئے رہے، اور ان کا جو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، جو ان کا کتا تھا وہ بھی غار کے دروازے پہ بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ ان کا ذکر تو اپنی جگہ رہا، اللہ نے ان کے ساتھ چلنے والے کتے کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرما دیا، بار بار فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ 10 قسم کے جانور جن کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے اور وہ بھی جنت میں جائیں گے، ان میں سر فہرست فرمایا یہ اصحاب کہف کا کتا بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے ساتھ سنگت نصیب فرمائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پانی اتے لوہے تردے، پانی اتے لوہے تردے، پھٹیاں دے نال لگ کے، کتے جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ لگ کے۔ جو نیک لوگوں کی سنگت میں آ جاتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنا ذکر فکر نصیب فرماتا ہے، اللہ پاک اس کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرماتا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی قدر کریں، اور ایمان کے مقابلے میں جو بھی وقت کی کوئی قوت ہو، جو بھی خواہش ہو، جو بھی مجبوری ہو، وہ ساری مجبوریوں کو پس پش ڈال کے ایمان پہ استقامت اختیار کریں گے، میرا مالک اس کی دونوں جہانوں میں قدر بھی فرمائے گا، اس کا صلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ذوق شوق نصیب فرمائے۔ وہ ہمارے مرشد گرامی حضور تاجدار فتح پور شریف حضور سید شیر محمد گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں جرہ عشق دے مٹ تھی چکھیا جین، جرہ عشق دے مٹ تھی چکھیا جین، بخت تنہ دے ہوئے بیدار بیلی، او صدا مخمور حضور کولوں اب تیک نہ لے خمار بیلی۔ وہ صدا مخمور حضور کولوں، وہ ایک نشہ ہے، ایمان بھی ایک نشہ ہے۔ وہ نشہ جس کو چڑھ جاتا ہے پھر وہ 309 سال بھی سوئے رہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میدان محشر 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے میدان محشر۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا حضور اتنا لمبا دن ہم کیسے گزاریں گے؟ حضور نے فرمایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تمہارے لیے وہ 2 رکعت کی دیر میں گزر جائے گا۔
ہمارے لیے گزر جائے گا. کیسے؟ کہ جو اہل ایمان ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ محبت کا جام عطا فرمائے گا, محبت کی مستی عطا فرما دے گا, وقت گزرنے کا ان کو کوئی خیال نہیں ہوگا. اللہ پاک ہمیں وہ مستی نصیب فرمائے, ایمان کی وہ چاشنی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا